فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. فرماتے ہیں صحابہ نے نبی سے پوچھا ہمارا رب کہا، کئی سوال کیے اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی آیا، اے اللہ کے نبی ہمارا رب دور ہے تو ہم زور سے پکاریں گے، قریب ہے تو ہم ایسا ایسا مناجات کریں گے. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ سوال پوچھا. اب ذرا جملوں پہ غور کیجئے تو اللہ خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا، خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا. یہ ایسے ہی ہے، مثال دیتے ہیں مولانا طارق جمیل، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ پوچھے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، مجمع کو مخاطب کر کے مثال دیتے ہیں. تم میں سے یہ بچہ پوچھے اس نصیر سے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، تو یہ کہے کہ وہ طارق جمیل بیٹھا ہے. لیکن اس کے کہنے سے پہلے اگر میں خود سن لوں کہ بچے نے پوچھا ہے طارق جمیل کہاں ہے، تو میں اٹھ کے چل کے اس کے پاس آ کر کہوں کہ بیٹا میں مولوی طارق جمیل ہوں، پوچھ کیا بات ہے. تو کہا بالکل ایسے ہی ہوا جب اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو فوراً گویا اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا اور حضور کے جواب دینے سے پہلے بولا آپ نہ بولیے، چپ کیجئے. اور اپنے بندوں کو کہا میرے بندو میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں، فإنی قریب، قل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے. میرے محبوب تو جواب نہ دے، یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے میں خود آ گیا، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں. میرے بندوں میں آ گیا، دیکھو میں آ گیا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بلاؤ مجھے بلاؤ. لا محدود محبت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اب اگلا قصہ یوں تھا کہ اللہ کہتے قُلْ هُوَ قَرِيبٌ، تو اللہ پاک نے یوں کیا کہ خود چل کے جواب دینے آ گیا، خود چل کے جواب دینے آ گیا. یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے. یہ بچہ پوچھتا ہے نصیر سے مولوی صاحب کہاں ہیں، مولوی طارق جمیل کہاں ہیں. یہ کہتا وہ بیٹھے. اور میں نے سنا کہ اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ طارق جمیل کہاں ہے، تو قبل اس سے کہ نصیر جواب دے میں خود اس کے قریب آ کر کہتا ہوں میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں. اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہا میرے بندو تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں، فإنی قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإنی قریب. کھل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے. میرے محبوب کیوں نہ جواب دے. یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب مجھے خود دینے دے، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں. میرے بندوں میں آ گیا، فإنی قریب، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، بلاؤ اب پکارو، کیونکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے جب بھی کوئی بلاتا ہے میں فوراً لبیک کہتا ہوں. فلیستجیبوا لی، میرے سوا کسی کو نہ پکارنا، میرے سوا کسی کو نہ بلانا، پھر دیکھنا میں آتا کیسے ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت جی ان ساری باتوں کے جواب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہیں. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنے سے بات نہیں آتا. یہ ساری باتیں جو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کی ہیں اللہ نے کہاں کہی ہیں؟ قرآن میں ہے. قرآن کی کن آیات کا ترجمہ ہے؟ حدیث میں ہے. تو حدیث کون سی حدیث ہے، کون سی کتاب ہے، حدیث نمبر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے خالق اور مخلوق میں درمیان تشبیہ دی ہے. یہ خالق اور مخلوق میں تشبیہ دینا جائز لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور اللہ آ گیا، اللہ اتر آیا، اللہ مدینے میں آیا. اللہ کہتا ہے میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں. اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ بیٹھا ہے یہی حرام ہے. امام مالک کہتے ہیں رحمان کا مستوی علی العرش ہونا معلوم ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا استوا علی العرش ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے. اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آ گیا، اللہ مدینے میں آ گیا، اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے. اور اگر نہیں تو بتائیے قرآن کی کون سی آیات کا ہے جو ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ بلکہ آپ نے اپنے جذبات کو اللہ کی طرف
منسوب کیا، اور اللہ اپنے نبی کے بعد نبی نے کہا تھا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے، اور اللہ نے کہا تھا فمن اظلم ممن كذب على الله، جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ الرحمن على العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ قرآن کہتا ہے اامنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض، کیا تم اس سے نڈر ہو جو چاہے تو زمین کو پھاڑ دے؟ ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا، تم اس سے بے خوف ہو، تمہیں اس کا کھٹکا نہیں ہے جو چاہے آسمانوں والا تم پہ پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ تفسیر حضرت جی جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو سنائی، ذرا اللہ کے لیے ہمیں بھی بتا دو یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی ہے، کس مفسر نے بیان کی ہے؟